ویلکم بیک ناظرین. اس حکومت کو کریڈٹ جاتا ہے کہ کمیشنز تو بنا لیتے ہیں، لیکن سوال ہے کہ اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے. سینیٹر شبلی فراز صاحب ہمارے پروگرام میں پہلے بھی آئے تھے اور میں نے پیٹرولیم کمیشن کی انکوائری رپورٹ کے حوالے سے جب سوال کیا تھا آج سے تقریباً 2 ماہ پہلے غالباً، تو کیا جواب تھا آئیے دیکھتے ہیں. پیٹرولیم کی منسٹریل کمیٹی تھی، وہ رپورٹ منسٹر صاحب اس ہفتے آ جائے گی. بالکل جی. اور ذمہ داران جو ہیں ان کے خلاف ایکشن ہوگا. اسد عمر بالکل ہونا چاہیے اس میں بھی میں ضرور ہونا چاہیے، کیونکہ دیکھیں بات یہ ہے کہ دو چیزیں، میں آتا ہوں سر آپ کی طرف بھی. دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے کہ کسی وجہ سے اگر رپورٹ میں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کسی نے اپنے ڈیوٹی کرنے میں نادانی کی ہے، کوئی اور وجہ ہے، بالکل ہونے چاہیے. ہم وہ گورنمنٹ ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جو ہم کسی اور کو کہہ رہے ہیں جس وجہ سے یہ ملک پیچھے رہا ہے، بچانے کی کوشش نہیں کی. میرا نہیں خیال ہے کہ کسی کو بھی بچانے کی کوشش کی جائے گی. جس کے نام آئیں گے وہ ان پہ ایکشن ہوگا اور نام سامنے لے آئے، ٹھیک ہے نا. دوسری بات، جہاں تک کہ اس کا آئل کا تعلق ہے، یہ بھی بالکل اسد عمر اب انشاءاللہ واپس آ گئے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ another few days ہم اس کو وہ کریں گے. بیکاز دیکھیں ہم تو اگر ہمارا ارادہ نہ ہو. جی. اور اسد عمر صاحب کا 2 دفعہ سینیٹر شبلی فراز صاحب نے ذکر کیا اور اسد عمر صاحب سے ہم نے پوچھا کہ آپ نے یہ ریکمنڈیشن دی اور وزیر اعظم کو کیا کہا، تو انہوں نے کیا جواب دیا یہ دیکھیں. پیٹرولیم کمیشن کی آپ کی منسٹریل کمیٹی نے جو ریکمنڈیشن دی تھی اس پہ عمل درآمد ہو گیا؟ اب تو میرے خیال 4 ہفتے سے بھی زیادہ یا 4 ہفتے ہو گئے ہیں. نے جمع کروا دی ہے وہ رپورٹ. اس کے اوپر پرائم منسٹر نے کچھ اور فردر تحقیقات کرنے کے لیے کہا تھا. جو بھی وزیر اعظم کے خیال میں ان کے تمام انفارمیشن جس کی بنیاد پہ وہ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں ان کے پاس آ جائے گی تو وہ فیصلہ کر لیں گے. اور اس میں یہ ریکمنڈیشن تھی. اور یہ بھی میں بتا دوں، میں آن ایئر یہ بھی بتا دوں کہ ارشد شریف کو یہ بھی پتا ہے کہ ہم نے کیا ریکمنڈیشنز کی تھی. فورینزک آڈٹ ہونا چاہیے اور ٹل دا ٹائم فورینزک آڈٹ ہونا. لیکن میرے ذریعے نہیں پتا چلا تھا. ندیم بابر صاحب should step aside till the time forensic audit is done. جو بھی سفارشات تھی، لیکن سفارشات آپ کو پتا ہے کہ وہ جمع کرا دی گئی ہیں اور جب وزیر اعظم اپنے مطمئن ہو گئیں گے، تمام ان کے پاس معلومات آ گئی ہیں، تو وہ یقیناً اس پہ فیصلہ بھی کر دیں گے. وزیر اعظم نے ہی بنائی تھی یہ کمیٹی. جی. سینیٹر شبلی فراز صاحب، تو 2 ماہ سے زیادہ ہو گئے، کیا اسپیسیفکلی بچایا جا رہا ہے؟ اور آپ کی منسٹریل کمیٹی کی ریکمنڈیشنز تھیں، اس پہ بھی عمل درآمد نہیں ہو رہا؟ نہیں دیکھیں جی، یہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ وقت اتنا ہو گیا ہے اور میرے خیال میں یہ اس کو اب آ جانا چاہیے. مجھے حقیقت میں کوئی معلومات نہیں ہے کہ ظاہر ہے کہ اتنی چیزیں ہمیں دیکھنی پڑتی ہیں، تو اس سلسلے میں میرا خیال ہے کہ معلومات اپنی اپڈیٹ کروں گا کہ اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم جب بلائیں گے تو آپ اپڈیٹڈ ہوں گے اس آئی ہوپ سو. اور ایکشن بھی ہوا ہوگا ایز ریکمینڈڈ بائی دا منسٹریل کمیٹی. نہیں مطلب ہے کہ میں یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ جو اس کی تحقیقات، اس کی جو پوائنٹس ہیں، جو ریکمنڈیشنز ہیں جس میں کہ بلیم کیا گیا ہے، جن لوگوں کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے، کم از کم وہ تو پتہ چل جانا چاہیے. اور ظاہر ہے کہ جب یہ پتہ چل جائے تو پھر اس پہ ایکشن بھی تو ہونا چاہیے. بیکاز یہ کوئی ایکڈیمک ایکسرسائز تو تھی نہیں. یہ تو ظاہر ہے پرائم منسٹر صاحب چاہتے تھے کہ جو بھی ایک ایشو ہوا اس میں تحقیقات ہوئی. Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un neus Kielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen,